السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. 11واں پارہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے جس آدمی کا انتقال، جس آدمی کی وفات شرک اور کفر پر ہوئی ہو، ایسے آدمی کے سلسلے میں مغفرت کی دعا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. یعنی جو آدمی شرک اور کفر پر مرا ہے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اس کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا قطعاً نہیں کی جائے گی. بہت سارے لوگ ہمارے ہمدردی میں، محبت میں، دوستی اور قربت کے ناطے بسا اوقات غیر مسلموں کے حق میں جو وفات پا چکے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی روح کو شانتی پہنچائے. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس سے منع فرمایا ہے کہ جو آدمی کفر پر مرا ہے، جو آدمی شرک پر مرا ہے، ایسے آدمی کے سلسلے میں دعا کرنا جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. کسی نبی کے لیے اور نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے، نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے حق میں دعائے مغفرت کرے. یعنی جس آدمی کی وفات شرک اور کفر پر ہوئی ہو اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرے. یہ نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے جائز ہے. اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کی وفات شرک اور کفر پر ہوئی ہے، اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سب کے سب جہنم والے ہیں. اس آیت کے تفسیر میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست خدمت کی تھی، بڑی قربانی دی تھی، مرتے دم تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بنے رہے، دفاع کرتے رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی بار کہا کہ اے میرے چچا اسلام قبول کر لیجئے، اسلام قبول کر لیجئے، مگر حضرت ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نہایت قریبی تھے، رسول کے یہ چچا تھے، اور آپ جانتے ہیں چچا یہ والد کے قائم مقام ہوتا ہے، والد جیسا ہوتا ہے. اور ابو طالب نے باپ سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے تربیت کی تھی. جب آپ کیا ہے چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، اسی وقت ابو طالب کے حصے میں، ان کی نگرانی اور ان کی سرپرستی میں اللہ کے نبی علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور ان کی ماتحتی میں، ان کی سرپرستی میں تجارت بھی کرتے تھے.
بچپن سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 48 سال تک خدمت کر رہے تھے، رسول کا ساتھ دے رہے تھے، رسول کی سیکورٹی بنے ہوئے تھے، لیکن جب وفات ان کی کفر پر ہوئی، جاہلیت پر ہوئی، اسلام قبول نہیں کیے، اللہ رب العالمین نے دو ٹوک پیدا کر دیا کہ ابو طالب آپ کے قریبی ضرور ہے، ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت ضرور کی ہے، آپ کا دفاع ضرور کیا ہے، آپ کی حمایت ضرور کی ہے، آپ کی نگرانی اور آپ کی تربیت ضرور کی ہے، لیکن ابو طالب جہنمی ہے۔ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوئے، ان کو جہنم میں داخل کیا گیا ہے۔ لہذا اس کے سلسلے میں آپ کو قطعاً نرمی اور حمایت کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ کسی اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ شرک پر مرے ہوئے لوگوں کی اور کفر پر مرے ہوئے لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب کسی کے حق میں دعائیں کریں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ لوگ جو اسلام پر مرے دل کھول کر کے دعائیں کریں، ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے عذاب قبر سے بچنے کی دعائیں کریں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعائیں کریں، سب دل کھول کر کریں۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کی وفات شرک پر ہوئی ہے، کفر پر ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں قطعاً دعا نہ کریں۔ یہی رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرمان پر غور کریں، اللہ رب العالمین جو قرآن میں کہا ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔